بغاوت و چاشنی نے واقعی چاشنی کا سینہ چاک کر کے آبشاروں کی گنگناہٹ پیدا کر دی۔ کلام اللہ کی فصاحت و بلاغت نے سامعین میں زندگی کا خون دوڑایا اور ایمان و یقین کی روح تازہ کر دی۔ یہ سب کچھ سچ ہے، مگر انسان کی کمالگی اور بشری بے اختیاریوں اور مجبوریوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے کہا ہے کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم حضرات، اللہ کے نام کے بعد جس کے نام کو ورد و وظیفہ بنانے کی اجازت ہے، بلکہ یہ امر موجب سعادت بھی ہے، یہ وہ ذات اقدس ہے جس کا نام خدا کے نام کے بعد کلمے میں بھی ہے، اذان میں بھی ہے اور نماز میں بھی ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد بھی ہے، محمود بھی ہے اور محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جسے قرآن نے بیشتر مقامات پر نام کے بجائے القاب سے پکارا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، جس کی اداؤں کی جگہ جگہ منظر کشی کی گئی۔ وہ جب چادر اوڑھ لے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، وہ جب کمبل لپیٹ لے تو قرآن ندا دے یا ایھا المزمل۔ اس کے مبارک نام سے جو منسوب ہو وہ مکرم و معظم بن جائے، وہ مکہ میں جلوہ فگن ہو تو مکہ مکرمہ بن جائے، یثرب میں وارد ہو تو مدینہ منورہ بن جائے، وہ جہاں قدم رنجا ہو اس مقام کو شہرت مدام حاصل ہو جائے، غار حرا زبانوں کا تارا بن جائے، کوہ صفا لبوں کا فسانہ بن جائے، جو عجلات بابرکت سے جڑ جائے اس کا بھی نام زباں زد خاص و عام ہو جائے اور اس کا ذکر نقش دوام بن جائے۔ تو آئیے اس جامع کمالات اور ستودہ صفات کی خدمت طیبہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جامعہ ہاگا کے ایک طالب علم عمار رانب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور حبیب کبریا کی حسین یادوں سے مجلس میں نیا رنگ و آہنگ بھرے، سماعتوں میں رس گھولے، دلوں پر شبنم چھڑکے اور آنکھوں کو پرنم کرے۔